کیا ہندوستان عملاً ایک ہندو راشٹر بن چکا ہے؟ آئیے اس کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مندروں کی تعمیر، مرمت اور پوجا کو جس طرح سرکاری تقریب میں تبدیل کیا ہے، اس سے اس سوال کا پیدا ہونا ظاہر ہے کہ کیا وہ ایک سیکولر ملک کے وزیر اعظم ہیں یا ایک ہندو ملک کے حکمران ہیں۔ ایودھیا میں 22 جنوری کو بابری مسجد کی جگہ پر تعمیر ہونے والے رام مندر کے پران پرتشٹھا سے قبل جس طرح وزیر اعظم نریندر مودی مندر درشن کرتے رہے اور جس طرح انہوں نے 11 دنوں تک اپنی زندگی کے شب و روز کو تبدیل کیا، اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی سیکولر ملک کے وزیر اعظم نہیں بلکہ کسی ہندو ملک کے راجا ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مندروں کی تعمیر نو اور مرمت کر کے اور مندروں میں پوجا کے اپنے دھارمک رجحانات کو جس طرح سرکاری تقریب میں تبدیل کیا ہے، اس سے اس سوال کا پیدا ہونا فطری ہے کہ کیا وہ ایک سیکولر ملک کے وزیر اعظم کے بجائے ایک ہندو ملک کے حکمران ہیں۔ ان کے مندر پریم اور بالخصوص صدیوں پرانے ایودھیا تنازع کو حل کرنے کے کریڈٹ نے ان کو ہندو ہردے سمراٹ بنا دیا ہے۔ اسی امیج کی بنیاد پر 2024 کے پارلیمانی انتخابات کے میدان میں اترنا چاہتے ہیں۔ مبصرین کا خیال ہے کہ اگر بی جے پی اور RSS رام مندر افتتاح سے پیدا ہونے والے جوش کو اس وقت تک برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر مودی کو ہرا پانا آسان نہیں ہوگا۔ علاوہ یہ کہ اپوزیشن پارٹیاں بی جے پی کے ہر امیدوار کے مقابلے میں صرف ایک امیدوار اتارے۔ رام مندر کے افتتاح سے قبل پورے ملک میں جس قسم کا ماحول بنایا گیا اور جیسی تیاریاں کی گئی اور جس طرح بھگوا رنگ سے پورے ملک کو اور خاص طور پر اتر پردیش کو رنگ دیا گیا، اس سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان عملاً ایک ہندو ملک بن چکا ہے۔ صرف ہندو مذہب کے ماننے والوں کی عزت افزائی ہے اور باقی دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کیا جاتا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ حکومت کی جانب سے تمام سرکاری محکموں میں بڑے عہدوں پر RSS کے لوگوں کو بٹھا دیا گیا ہے جو RSS کی نظریات کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی حکومت کے اقدامات کے مخالفت کرتا ہے اسے ہندو مذہب کا دشمن قرار دیا جاتا ہے۔ جب سے رام مندر کے افتتاح کا معاملہ اٹھا ہے، سناتن دھرم موضوع گفتگو ہے اور جہاں بھی کوئی بات ہوتی ہے فوراً کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ کام یا وہ آدمی سناتن ویرودھی ہے۔ بی جے پی RSS کے کسی بڑے لیڈر کا کسی کے بارے میں یہ کہہ دینا ہی کہ وہ سناتن ویرودھی ہے، اس کو ہندو معاشرے میں ایک ویلن کے طور پر پیش کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اس درمیان اس کا پرچار بھی خوب کیا گیا اور کیا جا رہا ہے کہ ہندوؤں نے 500 سال کی قربانی کے بعد یہ لمحہ پایا ہے جب شری رام جی ایودھیا لوٹ رہے ہیں۔ حالانکہ کچھ سنجیدہ ہندو یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ رام جی گئے کہاں تھے جو لوٹ رہے ہیں، یا رام جی تو دلوں میں رہنے والے ہیں، ان کو کسی عمارت میں بیٹھانا کہاں تک مناسب ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مریادہ پروشتم رام کے آدرشوں کی بار بار دہائی دی جاتی ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ وہی لوگ ان کے آدرشوں کو پیروں تلے روند رہے ہیں۔ بعض تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ رام مندر کے لیے 500 سال کی جد و جہد کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مورخین کے مطابق ایودھیا میں بابری مسجد کی تعمیر 1528 میں میر باقی نے بابر کے حکم پر کرائی تھی۔ ہندوؤں کی جانب سے 1859 میں پہلی بار دعویٰ کیا گیا کہ بابری مسجد کی تعمیر رام مندر کو توڑ کر کی گئی ہے۔ مارچ 1934 میں اس معاملے پر فریقین میں ٹکراؤ ہوا جس کے نتیجے میں مسجد اور اس کے گنبد کو نقصان پہنچایا۔ برٹش حکومت نے اس کی مرمت کروا دی۔ 1949 میں 21 اور 22 دسمبر کی درمیانی شب میں رات میں کچھ
کچھ لوگوں نے بابری مسجد کے اندر مورتی رکھ دی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ رام جی پرکٹ ہوئے ہیں۔ مسجد کے باہر تعینات ہندو کانسٹیبل نے صبح کو پولیس میں اس کی رپورٹ درج کرائی، جس میں اس نے کہا کہ کچھ لوگوں نے چپکے سے مسجد میں مورتی رکھ دی ہے، لیکن اس وقت بھی یہی پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ رام جی پرکٹ ہو گئے ہیں، اور اب بھی یہی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے 19 جنوری کو کہا کہ 1949 میں رام جی پرکٹ ہو گئے تھے۔ انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ رام مندر کے لیے صدیوں سے لڑائی جاری تھی۔ ان کے مطابق اس معاملے میں قانونی لڑائی کو 134 سال ہو گئے۔ اتنی لمبی لڑائی کے بعد رام مندر کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے سلسلہ واقعات بیان کیا اور اسلام پر ہندوستان میں حملہ کرنے اور ہندوؤں کی عبادت گاہوں کو مسمار اور تباہ کرنے کا الزام لگایا۔ ان کا کہنا ہے کہ اب رام مندر کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ایک نئے بھارت کی تعمیر ہو رہی ہے۔ ان کے اس پورے بیان کا اگر تجزیہ کیا جائے تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ اب جا کر ہندوستان ایک ہندو ملک بنا ہے، یا اگر اس کے پوری طرح ہندو ملک بننے میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو وہ اب پوری ہو جائے گی۔ سیاسی مشاہدین کا خیال ہے کہ اگرچہ اس ملک میں سیکولر طبقہ بہت بڑا ہے اور مثبت سوچ کے لوگ بھی کم نہیں ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو سرکاری سرپرستی میں دبا دیا گیا ہے یا دبایا جا رہا ہے۔ سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے اور ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ حکومت کے خلاف بولنے سے پہلے سوچنا پڑے، یعنی حکومت جو کر رہی ہے وہی درست ہے۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر پارلیمانی الیکشن میں BJP پھر کامیاب ہو گئی تو اس کے بعد آئین کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے گا اور طاقت کے بل پر پارلیمنٹ سے ہندو راشٹر کے حق میں قانون سازی کرا لی جائے گی، یا دنیا کو دکھانے کے لیے اگر قانون نہیں بھی بنایا گیا تب بھی ایسے اقدامات کیے جائیں گے کہ یہ ملک سیکولر نہ رہے بلکہ مکمل طور پر ہندو ملک ہو جائے۔ اگر عالمی سطح پر اس اقدام کی مخالفت ہوگی تو پھر یہی کہہ دیا جائے گا کہ یہ ہمارے اندرونی امور میں مداخلت ہے۔ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔